السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ ایپیسوڈ نمبر 39 ہے۔ عدالت سے واپسی پر فجر کی گاڑی منار کے شیشے کی عمارت کے سامنے رکی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، اطمینان، شکر گزاری اور اب بھی اس حادثے کا دھندلا سا تاثر۔ ولی جو اس کے ساتھ ہی تھا خاموشی سے گاڑی سے اترا اور دروازہ کھول کر فجر کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی فجر نے پہلا قدم اندر رکھا، ایک زوردار نعرہ گونجا، فجر فجر فجر، میڈم میڈم میڈم۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس کے سامنے پھولوں کی ایک چھوٹی سی بارش شروع ہو گئی اور چاروں طرف سے اس کے ملازمین نکل آئے۔ ان کے چہروں پر حقیقی خوشی اور فخر نمایاں تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول بکھر رہے تھے اور فضا ویلکم بیک فجر کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا لیکن دل کو چھو لینے والا سرپرائز تھا۔ اس مہینے پہلے 10 دن منار بند رہا، لیکن پھر منار تو کھل گیا، پر فجر پابند ہو چکی تھی۔ اندر سب ٹھیک کام کر رہے تھے، مگر باہر کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اسے پولیس اسٹیشن جانا پڑتا، کبھی پولیس منار پہنچ جاتی۔ اس کے خلاف اکثر باہر نعرے لگائے جا رہے تھے۔ لوگوں کو لگ رہا تھا یہ تینوں قتل اسی نے کیے تھے۔ منار کے جو 2 ملازمین مارے گئے تھے، ان کے خاندان کے بیانات، باہری لوگوں کی اس پر رائے اور میڈیا کا بیان۔ یہ کیس پچھلے پورے مہینے سے ہاٹ کیس بنا ہوا تھا، پر آج یہ کیس بند ہو گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے فجر کی ہیزل آنکھیں نم ہو گئیں، وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد اس کی کمپنی کا تقریباً ملازم، اس کی یہ دنیا اسی طرح سلامت تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط اور پرعزم نظر آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی ہچکچاہٹ۔ جو چھوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو ساتھ تھے وہی سب تھے۔ فجر نے بمشکل اپنے آنسو روکے، اس کے لبوں پر ایک حسین مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ہر چہرے پر اس کے لیے محبت اور احترام جھلک رہا ہے۔ اسے کبھی اتنی اہمیت نہیں ملی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ ولی کے بازو پر رکھا، جو اس کے قریب ہی کھڑا تھا، اور ولی کی پوری کائنات رک گئی۔ وہ ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا، جو آج بھی سادہ حلیے میں تھی۔ بیوٹی ان پرپل، پرپل سوٹ پہنے، دوپٹہ گلے میں گرائے، بند بالوں کے ساتھ وہ ہمیشہ کی طرح پیاری لگ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا۔ یہ آپ کا گھر ہے، ہم سب کو پتہ تھا کہ آپ آج جیت کر واپس آئیں گی۔ ہم نے ایک چھوٹا سا جشن منایا ہے آپ کی باعزت واپسی کا، سارا نے آگے بڑھتے ہوئے بتایا۔ فجر آہستہ آہستہ آگے بڑھی، ہر فیمیل ملازم کے پاس جا کر ہاتھ ملایا۔ ہر کوئی اس سے پھول اور نیک تمناؤں کے کارڈز پیش کر رہا تھا۔ کچھ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور کچھ کے چہروں پر ایک گہرا اطمینان تھا کہ ان کی ملکہ واپس آ چکی ہے۔ فجر نے ایک ایک کر کے سب کے چہروں کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے اعتماد اور اپنے کام کے لیے لگن دیکھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے رہے۔ جب وہ تمام ملازمین سے مل چکی تو اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے سر کو فخر سے اٹھایا اور ایک نظر اپنے ارد گرد دوڑائی۔ اس کے سامنے اس کی وسیع فیشن ہاؤس کی چکا چوند تھی۔ جدید ڈیزائنرز، رنگین کپڑے، تخلیقی آرٹ ورکس، یہ اس کی سلطنت تھی جس نے اس نے بچا لیا تھا۔ اس نے یہ دنیا بڑی محنت اور محبت سے بنائی تھی۔ میں آج اس لیے یہاں ہوں، فجر کی آواز میں گہری جذباتی گونج تھی، کیونکہ آپ سب میرے ساتھ تھے۔ آپ سب نے مجھے اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ منار صرف ایک کمپنی نہیں، یہ میرا خاندان ہے، اور یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے کہ آپ سب آج یہاں میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چھلک اٹھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے کندھوں پر موجود بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اس نے نہ صرف خود کو بچایا تھا، بلکہ ایک طرح سے اپنے 2 ملازمین کا بدلہ بھی لے لیا تھا، اور وہ اب ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھ سکتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اپنی دنیا کو دیکھا، ایک گہرا اطمینان بخش سانس لیا۔ ہم نے اسے بچا لیا، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ منار میں استقبال کے بعد وہ اپنے آفس میں تھی، لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے ان تمام پروجیکٹس کو دیکھ رہی تھی جو ان کے کینسل ہوئے تھے۔ داہنے ہاتھ سے کنپٹی سہلاتے وہ اسکرین پر ابھرتے منار کے نقصان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی میز پر رکھا اس کا فون گونج اٹھا۔ اجنبی نمبر تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، دھیمے لہجے میں پوچھا گیا، کیونکہ ذہن کہیں اور تنا تھا۔ کیسی ہو آرٹ کی دیوی؟ کیسا لگ رہا ہے آزادی پا کر؟
رئیس کی گونجتی ہوئی آواز ابھری۔ فجر نے گہری سانس لی اور پشت کرسی سے ٹکا دی۔ آخر آپ تک بھی خبر پہنچ ہی گئی، چلیں آپ بتائیں، دیکھ کر خوشی ہوئی یا نہیں؟ دوسری طرف رئیس کی گہری بھاری آواز گونجی جس میں ہمیشہ ایک پوشیدہ طنز چھپا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے تمہارے ڈراموں پر نظر رکھتا ہوں، لیکن سچ کہوں تو اس بار تم نے خود کو خاصا مشکل میں ڈال لیا تھا۔ رہائی کے بعد سوچا شاید تم اب میری برتری تسلیم کر لو، یا کم از کم یہ تو مان لو کہ اس دنیا میں کچھ طاقتیں ایسی بھی ہیں جو تمہاری رسائی سے باہر ہیں۔ یہ وہی تھا جس کی ساکھ کی بدولت اس رات وہ جیل جانے کی بجائے اپنے گھر گئی تھی۔ فجر کی آنکھوں میں چمک ابھری، وہ اس کے طنز کو بخوبی سمجھتی تھی۔ آپ کی برتری کیسے تسلیم کر لوں؟ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی سے مجھے بچانے کی بھیک مانگی ہو، نہ میں کسی کی برتری تسلیم کرنے والی ہوں۔ اگر میں زندہ ہوں اور آج یہاں بیٹھی ہوں تو یہ میری اپنی ہمت اور میری تقدیر کی وجہ سے ہے۔ اس کی بات پر رئیس کا بے ساختہ کہکا ابھرا۔ تمہاری یادداشت واقعی کمزور ہے۔ یہ جو تم آزادی کی سانس لے رہی تھی نا اتنے دن، یہ میری مہربانی ہے، میرے ڈارک لارڈ ہونے کی ساکھ کا نتیجہ ہے، ورنہ تمہارے سر پر تو قتل کے 2 نہیں 3 مقدمات لٹک رہے تھے۔ لگتا ہے آپ اپنی کہانیوں میں شاید زیادہ ڈوب گئے ہیں۔ میں نے اپنا دفاع کیا اور قانون نے میری بے گناہی ثابت کر دی، اور جہاں تک آپ کی مہربانی کا تعلق ہے تو مجھے ایسے احسانات کی ضرورت نہیں جو قیمت کے ساتھ آتے ہوں۔ میں اپنی قیمت خود چکاتی ہوں، اور وہ بھی اپنی شرائط پر۔ ہاں تم قیمت چکاتی ہو، لیکن صرف تب جب تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو۔ تمہاری ملکہ ملعون کی شہرت تو خوب پھیل چکی ہے، لیکن ذرا سوچو، اگر اس وقت میرا سایہ تمہارے سر پر نہ ہوتا تو تم آج کہاں ہوتی؟ شاید کسی تنگ کوٹھڑی میں اپنی سلطنت کا ماتم کر رہی ہوتی۔ اس نے قدرے ڈرامائی انداز میں کہا۔ در حقیقت کوٹھڑی میں اپنی سلطنت کا ماتم کرنے کی بجائے میں اپنی سلطنت کو دوبارہ مضبوط بنا رہی ہوں، اور آپ کی معلومات کے لیے مجھے کسی کے سائے کی ضرورت نہیں۔ میں سورج کی طرح اکیلی چمکنا پسند کرتی ہوں۔ آپ کو یہ جان کر شاید مایوسی ہو، لیکن میں ٹوٹنے والی نہیں ہوں، بلکہ اس حادثے نے مجھے مزید فولاد بنا دیا ہے۔ اس کی تیز آواز ابھری۔ رئیس خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا، پھر ایک لمبی سانس لی۔ دلچسپ، بہت دلچسپ۔ تم تو ابھی بھی اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو۔ اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو ہر ملکہ کو ایک ڈارک لارڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے یاد دلائے کہ اس کی حدود کہاں ہیں، اور ہر ڈارک لارڈ کو ایک ملکہ کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے یہ سکھائے کہ اس کی حدود سے باہر بھی ایک دنیا ہے۔ پل بھر کی خاموشی چھائی۔ مجھے آپ سے کوئی سبق سیکھنے کی ضرورت نہیں مسٹر اورنگزیب، اور نہ ہی آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ میری حدود کہاں ہیں۔ میری حدود میں خود بناتی ہوں۔ اس نے اسی کے انداز میں جوابی وار کیا۔ رئیس نے گہرا کہکا لگایا۔ تمہاری زبان آج بھی ویسی ہی زہریلی ہے۔ مجھے یہ زہر پسند ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کون کس پر برتری حاصل کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمام معجزات کے پیچھے ایک پراسرار ہاتھ ضرور ہوتا ہے، اور آپ کے تمام دعووں کے پیچھے ایک جھوٹا غرور ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ فجر نے کال کاٹ دی، فون واپس میز پر رکھا۔ سر میں اچانک درد شروع ہو چکا تھا۔ وہ میز سے اٹھی اور گلاس وال کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہاں سے باہر کا سہانا موسم اور شہر کا نظارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھلا۔ ولی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کولڈ کافی تھی۔ فجر نے پلٹ کر دیکھا اور پھر حیران رہ گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا میرے لیے سب مت کیا کرو۔ پھر اس کے ہاتھ سے کافی کا گلاس تھام لیا۔ کافی کو دیکھ کر بھویں سکڑی ہوئی تھیں۔ آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا میری ڈیوٹی ہے، وہ قدرے فرما برداری سے بولا۔ تمہیں کیسے پتا مجھے کولڈ کافی پسند ہے؟ وہ جو کافی پر نظریں جمائے کھڑی تھی یکدم سر اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہیزل آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ پل بھر کے لیے ولی کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکرایا۔ آفس بوائز سب جانتا ہے۔ اس کی بات سن کر فجر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر رخ واپس گلاس وال کی جانب موڑ لیا۔ وہ اس سے کچھ فاصلہ رکھ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کیا تم نے کبھی کسی کی جان لی ہے؟ یہ دوسرا سوال بھی غیر متوقع تھا۔ ولی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ نہیں میڈم۔ چند پل کی خاموشی کے بعد اس کی آواز ابھری۔ فجر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کی سوچوں تک رسائی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ یکدم سارے دروازے بند کر دیتی تھی۔ تمہاری بیوی مان گئی؟ تیسرا غیر متوقع سوال۔ کافی کا گلاس اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ نہیں میڈم، وہ خود پر قابو پاتے بولا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس بار فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد ان کی فائنینس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی۔
سفتر آج اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا۔ میٹنگ روم میں وہ سربراہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میز کے دونوں جانب فائنینس ٹیم بیٹھی تھی۔ فائنینس مینیجر مسٹر رضا آگاہ کر رہے تھے انہیں اس ماہ کتنا نقصان ہوا تھا۔ 4 اہم پروجیکٹس جن پر کام چل رہا تھا اس حادثے کے بعد وہ کینسل ہو گئے۔ ان کا کام آدھا مکمل ہو چکا تھا۔ میٹنگ سنجیدگی سے جاری تھی، مکمل رپورٹ دی جا رہی تھی۔ اس ماہ منار کو کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ اس پار تاثرات لیے سنتی گئی۔ میٹنگ کے اختتام پر پروجیکٹ مینیجر جاوید جنجوعہ کی آواز سنائی دی۔ ہمارے پاس کچھ اہم پروجیکٹس ہیں، اگر وہ ہو گئے تو امید ہے ہم اپنا نقصان جلد پورا کر لیں گے۔ فجر نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ ولی ایک جانب بیٹھا لیپ ٹاپ پر میٹنگ کی سمری بنا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میٹنگ برخاست ہوتی اس کی آواز سنائی دی۔ اگر آپ برا نہ مانے تو میں کچھ عرض کروں؟ اس نے فجر سے اجازت چاہی۔ فجر نے رخ دائیں جانب موڑ کر اسے دیکھا جو بھرپور سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ فجر نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ اجازت ملنے پر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر فجر کی دائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ اس کا رائٹ ہینڈ، وہ ملکہ کی طرح بیٹھی تھی، وہ وزیر کی طرح دانائی پیش کر رہا تھا۔ میں نے وہ 4 پروجیکٹس دیکھے ہیں جو کینسل ہوئے ہیں۔ اس سے منار کو بھاری نقصان ہوا ہے، پر کیا ہم انہیں یوں ہی جانے دیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سبھی افراد رخ موڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جنید کی آواز ابھری۔ وہ تھوڑی بہت نہیں، پوری شکی نگاہوں سے ولی کو دیکھ رہا تھا۔ ہر جانے کا کیس، اس نے بلا جھجک جواب دیا۔ کمرے میں بیٹھے افراد پر جیسے پانی پھر گیا۔ لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا ہماری ساکھ خراب ہوگی۔ پروجیکٹ مینیجر کو اس کی یہ رائے بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ انہوں نے منار کے ساتھ پروجیکٹس کینسل کیے ہیں، میڈیا پر بیان دیے ہیں، مزید ساکھ کیا خراب ہوگی؟ میں نے وہ سارے پروجیکٹس دیکھے ہیں۔ آپ ان کے کانٹریکٹ دوبارہ دیکھیں۔ جب تک دونوں فریقین میں سے کسی ایک پر کوئی قانونی مقدمہ ثابت نہیں ہوتا تب تک دونوں میں سے کوئی بھی فریق پروجیکٹ کینسل نہیں کر سکتا۔ منار پر نہ کوئی کیس ہے اور نہ کچھ ثابت ہوا، پھر انہوں نے پروجیکٹ کس بیس پر کینسل کیے ہیں؟ اس کی آواز تیز تھی۔ وہاں بیٹھے افراد چونک گئے۔ ہم ان پر ہر جانے کا کیس کر سکتے ہیں، ایک پروجیکٹ کا 25 کروڑ ہر جانا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس نے سکون سے کہتے سینے پر بازو باندھ لیے۔ وہ سب اسے آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کتنی دلیری سے کیس کرنے کی بات کر رہا تھا۔ البتہ فجر خاموش تھی۔ اس کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں اور چہرے پر سوچ کے نشان تھے۔ فجر میڈم، ہم ایسا نہیں۔ جنید، فجر کی آواز ابھری۔ لیگل رپورٹ تیار کرو اور 4 کو نوٹس بھیجو، 25 کروڑ ہر جانے کا نوٹس۔ وہ گویا فیصلہ سناتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ فاتح سولی اپنی جگہ پر کھڑا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ لیکن فائنینس ٹیم نے کچھ کہنا چاہا۔ ہم یہ کر رہے ہیں۔ فجر کی حکمیہ آواز ابھری اور پھر وہ مضبوط قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی۔ ولی نے پیچھے سب کو دیکھ کر کندھے اچکائے اور پھر فجر کے پیچھے عقل مند وزیر کی طرح کندھے چوڑے کیے لپکا۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے، جبکہ میٹنگ روم میں ناقابل بیان خاموشی چھائی تھی۔ لیگل نوٹس بھیجے جا چکے تھے۔ جن کمپنیوں نے ہر جانے دینے یا پروجیکٹ جاری رکھنے سے منع کیا ان کے خلاف میڈیا پر بیان دیا گیا اور یوں منار ایک بار پھر ہاٹ ٹرینڈ بن گیا۔ یہ اچھا داؤ تھا جو ولی کے کہنے پر کھیلا گیا تھا۔ کام آہستہ آہستہ اپنی روٹین پر آ رہا تھا۔ مارچ کو اس خوشگوار شام میں کمرے میں داخل ہوتے ہی فجر کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے انٹرویو لینے والے پر ٹھہریں، جو بڑے اطمینان سے نظریں اپنے ٹیبلٹ پر جمائے بیٹھی تھی۔ یہ فجر کا پہلا انٹرویو تھا جو وہ دینے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک پر اعتماد مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انٹرویو کرنے والی سے پہلے ہی مل چکی تھی۔ رسمی سلام دعا کے بعد انٹرویو کا آغاز ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ حلیے میں تھی، لیکن پروقار لگ رہی تھی۔ نفاست سے بندھے بال، کانوں میں چمکتے ٹاپس، ہونٹوں پر چمکتا گلاس، اٹھتی گرتی پلکیں اور ہلکے گلابی رنگ کا بلیزر پہنے۔ مائک کو کاپر سے فٹ کیے وہ کرسی پر کمر سیدھی کیے بیٹھی تھی۔ بیٹھنے کے انداز میں وقار تھا۔ ولی کیمرہ مین کے پیچھے کھڑا کیمرہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج سادہ حلیے میں تھا۔ سرمئی پینٹ پر بھوری گول گلے والی شرٹ پہنے ہوئے تھا اور پہلے سے کئی زیادہ فریش لگ رہا تھا۔ فجر صاحبہ، آپ 1 مہینہ پہلے اپنے آفس میں ہونے والے حملے کے بعد نہ صرف اپنی کمپنی کو دوبارہ ٹریک پر لے آئی ہیں، بلکہ آپ کے مداحوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ معاشرے کا ایک طبقہ جہاں آپ سے نفرت کرتا ہے، وہیں نوجوان نسل آپ کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھ رہی ہے، جس نے اپنی جان اور سلطنت کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کیا۔
سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ فجر کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ میرا ماننا ہے کہ زندگی میں اگر آپ کو کچھ بچانا ہے تو آپ کو بہادر بننا پڑتا ہے۔ میری کمپنی صرف ایک عمارت نہیں، یہ میرا خواب ہے، میری محنت کا نچوڑ ہے، اور جہاں تک میری جان کا تعلق ہے وہ تو سب سے قیمتی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا خواب اور میری زندگی دونوں خطرے میں ہیں تو میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا پڑا۔ اس واقعے کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں۔ ویڈیو میں آپ حملہ آور کو ایک برونز کے مجسمے سے مارتی ہوئی نظر آئیں۔ اس کے بعد کی تصاویر میں آپ خون سے لت پت، ہاتھ میں وہی خونی مجسمہ تھامے کھڑی ہیں۔ کیا آپ ہمیں اپنے اس وقت کے احساسات کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ یہ قدر غیر متوقع سوال تھا۔ ولی کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس نے انٹرویور کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ ایسے سوال نہ کرے، پر شاید انہیں بھی مرچ مسالے والا انٹرویو چاہیے تھا۔ فجر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کرب اتر آیا، لیکن اس نے اسے فوراً سنبھال لیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن اسی لمحے میں مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ میں کتنی مضبوط ہوں۔ اس نے نپا تلا سا جواب دیا۔ حملہ آور کی شناخت نہیں ہو سکی، اور چونکہ آپ نے یہ عمل اپنے دفاع میں کیا اس لیے آپ کے خلاف یہ کیس بند کر دیا گیا۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ اس کی بات سن کر فجر نے گہری سانس لی۔ دل تو کر رہا تھا میز پر رکھا کافی کا مگ اٹھا کر اس کے سر پہ انڈیل دے، مگر اس نے خود کو قابو کیے رکھا۔ چہرے پر بدقت مسکراہٹ سجائے بولی، میں عدالتی نظام کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سچائی کو تسلیم کیا۔ یہ ایک واضح خود دفاع کا معاملہ تھا۔ میں نے کسی پر حملہ نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو بچایا۔ میں چاہتی ہوں یہ واقعہ ان تمام خواتین کے لیے ایک مثال بنے جو کبھی بھی خود کو بے بس محسوس کرتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اترے گہرے سائے وہ کیمرہ کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ ایک فیشن آئیکن ہیں۔ آپ کے ڈیزائنز ہمیشہ بولڈ اور غیر روایتی ہوتے ہیں۔ کیا آپ کا یہ حال کا تجربہ آپ کے ڈیزائنز یا آپ کے فیشن کے فلسفے پر کوئی اثر ڈالے گا؟ بالکل، میرا فیشن ہمیشہ سے عورت کی طاقت، اس کی آزادی اور اس کے اعتماد کی ترجمانی کرتا رہا ہے۔ اس واقعے نے میرے اس فلسفے کو مزید تقویت بخشی ہے۔ اب میرے ڈیزائنز میں ایک نئی گہرائی، ایک نیا جنون اور ایک نئی کہانی نظر آئے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری ہر تخلیق عورت کو یہ پیغام دے کہ وہ خوبصورت بھی ہے اور بہادر بھی، وہ کسی سے کم نہیں۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ آپ نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو دوبارہ کامیابی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ صرف ایک راز ہے، میری ٹیم کا تعاون، میرے لوگ، وہ میری طاقت ہے۔ انہوں نے مجھے کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا، اور سب سے بڑھ کر میرا کام میری زندگی ہے۔ جب آپ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں تو کوئی مشکل آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ فجر، آپ نے اپنے پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں کھل کر بات کی ہے۔ اب ہم آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے، خاص طور پر آپ کے ریلیشن شپ سٹیٹس کے بارے میں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فجر نے بے ساختہ نظریں اٹھائیں اور سامنے کھڑے اس نشان زدہ چہرے والے شخص کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ بس ایک پل تھا، پھر وہ سٹ پٹا کر رخ موڑ گیا۔ پھر وہ سوال کرنے والے کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ تھک تھک کرتے شخص کا دل پرسکون ہوا۔ سچ شکر اس نے بیوہ ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ایک آخری سوال، وہ سٹائلش سی لڑکی مسکرائی۔ آپ نے اپنی کمپنی کا نام منار کیوں رکھا؟ یہ وہ سوال تھا جو اس سے اکثر پوچھا جاتا تھا۔ کیا آپ اسے مینار کی طرح بلند دیکھنا چاہتی ہیں؟ منار، یہ سن کر وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس نے ایک لمحے کو ہوا میں دیکھا، جیسے کوئی پرانا سایہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی جو فوراً ایک پختہ عزم میں بدل گئی۔ اس نے کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور میں نے اسے چھوڑنا چاہا بھی نہیں۔ منار نے مجھے گرایا بھی ہے اور اسی نے مجھے کھڑا بھی کیا۔ اس نے اپنی انگلیوں کو ملایا جیسے کوئی انکہی کہانی بیان کر رہی ہو۔ لوگ کہتے تھے میرا چہرہ اس کا قرض ہے، ایک منحوس سایہ، ہر آئینہ اس کی تصویر دکھاتا ہے۔ وہ ہر ناکامی میں میرے ساتھ تھی اور ہر کامیابی میں بھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ شروع میں بھاگنا چاہتی تھی اس نام سے، اس پہچان سے۔ میں کچھ نیا، کچھ اپنا بنانا چاہتی تھی جو منار کا عکس نہ ہو۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ منار صرف ایک نام یا چہرہ نہیں تھی، وہ ایک طاقت تھی، ایک ایسی طاقت جس نے مجھے یہ سکھایا کہ گرنے کے بعد اٹھنا کیسے ہے۔ اس نے مجھے ہانٹ کیا، میرے اندر کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا اور مجھے وہ فاشسٹ بنایا جو میں آج ہوں۔ فاشسٹ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو فاشزم نامی سیاسی نظریہ اور نظام کو مانتا ہے اور اس کی تائید کرتا ہے۔ فاشسٹ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو فاشزم نامی سیاسی نظریے اور نظام کو مانتا ہے اور اس کی تائید کرتا ہے۔ فاشزم ایک انتہائی قوم پرست،
آمرانہ اور رجتی سیاسی فلسفہ ہے جو 20ویں صدی میں یورپ میں عروج پر پہنچا، خاص طور پر اٹلی میں اور جرمنی میں ایڈولف ہٹلر کی حکومتوں کے دوران۔ فجر کی آنکھوں میں ایک چمک آئی جو اس کی روح کی گہرائیوں سے اٹھ رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، ایک عجیب سی پراسراریت تھی منار میں۔ تو جب نام چننے کی باری آئی، میرے پاس ایک ہی انتخاب تھا، منار، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ نام کامیاب رہے گا۔ یہ نام مجھے وہ طاقت دیتا ہے جو مجھے ہر چیلنج کا سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ منار میرا خواب نہیں، میرا نائٹ میئر ہے، اس لیے میں نے اسے چنا، کیونکہ نائٹ میئرز کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہ نام میرے ساتھ ایسے جڑا ہے جیسے میری سانسیں، میرا خون، اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے ہم دونوں نے ساتھ رہنے کا عہد کر لیا، اور دیکھیں یہ عہد اب تک قائم ہے۔ اس نے آخر میں مسکراتے ہوئے پراسراریت کا اثر زائل کر دیا۔ انٹرویو اپنے اختتام کو پہنچا۔ منار فیشن کمپنی کا وسیع و عریض ہال آج معمول سے کہیں زیادہ گہما گہمی کا شکار تھا۔ ہر کونے سے تخلیقی توانائی پھوٹ رہی تھی، جیسے کوئی جادوئی عمل جاری ہو۔ نئے کلیکشن کی لانچ کی تیاریاں عروج پر تھیں، اور فضا میں خوشبو، کپڑوں کی سرسراہٹ اور ڈیزائنرز کی سرگوشیوں کا ایک حسین امتزاج تھا۔ فجر اپنے ڈیزائنرز اور مارکیٹنگ ٹیم کے ساتھ ایک بڑے ڈسپلے بورڈ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں ہر تفصیل کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں وہی چمک تھی جو اس کے ہر کامیاب پروجیکٹ کی پہچان تھی۔ یہاں تھوڑی سی روشنی اور بڑھائیں، اور اس ڈمی پر جو لباس ہے اس کی ڈرپنگ میں مزید نفاست ہونی چاہیے۔ فجر نے اپنی ٹیم کے ہیڈ ڈیزائنر کو ہدایت دی۔ اچانک اس کی نظر ہال کے دوسرے سرے پر پڑی۔ ایک ننھا سا سایہ، سیاہ آنکھوں اور چھوٹے سیاہ بالوں والی روحی اپنے گرد و نواح سے بے خبر ہال میں گھوم رہی تھی۔ یہ روحی تھی۔ روحی کی نظر جیسی فجر پر پڑی، اس کی سیاہ آنکھوں میں جگنو چمک اٹھے۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر وہ تیزی سے فجر کی جانب لپکی۔ اس کے چھوٹے قدموں میں ایک عجیب سی پھرتی تھی۔ فجر ابھی کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی روحی اس سے آ کر لپٹ گئی۔ ایک لمحے کو فجر حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ ہوا میں معلق تھے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ روحی کی گرفت مضبوط تھی، جیسے وہ اسے کبھی چھوڑنا نہ چاہتی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ فجر سے الگ ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک پرجوش مسکراہٹ تھی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا فجر آپی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی معصومیت اور اپنائیت تھی۔ فجر نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ پہلے سے کچھ کمزور لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے جگنوں ویسے ہی چمک رہے تھے جیسے وہ دنیا کی ساری چمک ان میں سموئے ہو۔ کیا آپ میرے ساتھ ایک جوس پی سکتی ہیں؟ روحی نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی جسے فجر انکار نہ کر سکی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، سمجھ نہ آیا اسے انکار کیسے کرے، پھر اس بات میں سر ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ مارکیٹنگ ٹیم اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ دونوں ہال کے کونے میں بنے سٹنگ ایریا کی طرف بڑھ گئیں۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ جوس کے گلاس لبوں سے لگائے روحی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک شرارت سی تھی۔ وہ فجر کو دیکھ دیکھ سرخ پڑ رہی تھی۔ ایک بات کہوں؟ اس نے اجازت چاہی۔ فجر نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ نے میری برتھ ڈے پر صدام بھیا کو ریجیکٹ کیا، مجھے بہت مزہ آیا۔ روحی اچانک بولی۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی ہنسی تھی۔ فجر اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں پھیلا کر روحی کو دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ بات ایک 15 سالہ بچی کہہ رہی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ ویسے بھی سوٹ نہیں کرتے۔ روحی نے اپنا جوس کا گلاس نیچے رکھتے ہوئے مزید کہا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی۔ میرا مطلب ہے ان کی پرسنالٹی آپ جتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کی، اور فجر اس کی آخری بات پر مسکرا دی۔ اس بچے کی باتوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ پر آپ کے ساتھ وہاں اس دن جو سوٹ کر رہے تھے وہ تھے رئیس انکل۔ روحی کی اس بات نے فجر کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ رئیس؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر روحی کو دیکھا۔ اور آج یہاں؟ اس نے ہال میں نگاہ دوڑائی۔ اس کی نظریں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ پھر اس کی نظر ہیڈ ڈیزائنر کے ساتھ بات کرتے ولی پر پڑی۔ وہ، اس نے انگلی سے ولی کی جانب اشارہ کیا۔ ان کے فیس پر جو نشان ہے نا، لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہوں گے، مگر مجھے وہ فیسینیٹ کرتا ہے۔ یہ نشان انہیں پاورفل بناتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ روحی جس قدر بے خوفی سے اپنے احساسات بتا رہی تھی، فجر اسے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ تو تھا اس بچی میں جو اسے اپنی یاد دلا رہا تھا۔ اس کا بچپن اگرچہ غربت میں گزرا تھا، مگر اس کی شخصیت ایسی ہی بے باک اور گہری تھی۔ وہ نشان کیوں؟ فجر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ کیونکہ میں روحی ہوں اور مجھے اسکارز فیسینیٹ کرتے ہیں۔ اس نے کس قدر گردن اکڑا کر کہا۔ فجر اسے دیکھے رہ گئی۔ یوں لگا جیسے روحی اس کی پیرالل لائف جی رہی ہو۔
یہی وہ جگہ ہے جو مجھے چاہیے. ہماری سلطنت کلیکشن کے شوٹ کے لیے یہ پرانی حویلی پرفیکٹ ہے. یہ زوال، یہ تاریخ، یہ ویرانی، یہ ہمارے ڈیزائنز کو ایک نئی روح دے گی. وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے کس قدر پرجوشی سے بولی. ولی اس کے عقب میں کھڑا تھا. یہ سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات تن گئے. میڈم، میں نے اس لوکیشن کے بارے میں معلومات اکٹھی کی ہیں. وہ حویلی شہر کے جس حصے میں ہے وہاں سیکیورٹی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. پچھلے ہفتے ہی وہاں ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا. فجر نے تھوڑا مڑ کر پیشانی پر بل کے ساتھ پوچھا. حفاظتی مسائل؟ ہم کوئی خزانہ دفن کرنے نہیں جا رہے، ایک فیشن شوٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم دن کی روشنی میں جائیں گے، چند گھنٹوں کا کام ہے. تھوڑا بہت رسک تو ہر کام میں ہوتا ہے. اور یہ پہلی بار تھا جب ولی اورنگزیب نے اس کے کسی حکم کو سر آنکھوں پر نہیں بٹھایا تھا. تھوڑا بہت رسک اور واضح خطرے میں فرق ہوتا ہے. اس علاقے میں دن دہاڑے وارداتیں عام ہیں. ہماری ٹیم میں مہنگے کیمرے، لائٹنگ کا سامان اور سب سے بڑھ کر کئی قیمتی ماڈلز ہوں گے. اور پھر آپ خود وہاں ہوں گی. اس کی آواز کا آخری حصہ ہلکا مگر پرزور تھا. فجر کو اس کا انکار کرنا ناپسندیدہ لگا. میں جانتی ہوں میں وہاں ہوں گی، اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنی حفاظت کیسی کرنی ہے. مجھے یہ لوکیشن چاہیے اور بس. اس کا تاثر کسی اور جگہ نہیں مل سکتا. اس نے گویا فیصلہ سنایا. وہ 27 سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آتی اس حویلی کو دیکھ رہی تھی. کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی تھی. I'm sorry میڈم، لیکن میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گا. یہ ناقابل سماعت تھا. فجر نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا. وہ ٹیبلٹ ہاتھ میں تھامے پورے قد سے کھڑا تھا. تم میرے پی اے ہو. تم بھول رہے ہو کہ تمہارا کام میرے شیڈیول کو منظم کرنا ہے، نہ کہ میرے ڈیزائنز اور میری کریٹیوٹی پر پابندی لگانا. سلطنت اس طاقت اور ہمت کا اظہار ہے جو میں نے حاصل کی ہے. مجھے اس کے لیے وہی ڈرامائی پس منظر چاہیے جو میری روح کی عکاسی کرے. ولی نے صورت سے اس کی بات کاٹی. ایک خوبصورت تاثر کی قیمت ہماری ٹیم کی جان و مال سے زیادہ نہیں ہو سکتی میڈم. میں نے نہ صرف سیکیورٹی رپورٹس دیکھی ہیں بلکہ علاقے کے تھانے سے بھی بات کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی دن کے وقت مکمل سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں دے سکتے. کیا ہم محض چند تصاویر کے لیے اتنا بڑا جوا کھیل سکتے ہیں، خاص طور پر جب آپ کے پاس پہلے سے ہی سیکیورٹی تھریٹس موجود ہوں؟ اس کی آواز میں اب وہ احترام نہیں تھا جو پہلے تھا، بلکہ ایک برابری کا ٹکراؤ تھا. اس کے بدلتے روپ کو دیکھتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی. وہ ایک قدم پیچھے ہوا تاکہ وہ کھڑی ہو سکے، اور فجر ایک قدم آگے بڑھی. مت بھولو کہ تم میرے پی اے ہو، گارڈ نہیں. اس نے باور کرانا ضروری سمجھا. ولی نے اس کی خود پر جمے شعلہ باز نظریں محسوس کرتے تھوڑی سہلائی، پھر اس سے گویا ہوا. میڈم، میرے کانٹریکٹ میں یہ شرط شامل ہے کہ میں اپنی مرضی استعمال کر سکتا ہوں جہاں مجھے لگے کہ آپ اپنی اور باقی سٹاف کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہی ہیں، اور اس وقت وہ جگہ آپ سب کی زندگیوں کے لیے واضح خطرہ ہے. اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا. میری زندگی ہی رسک ہے. میں فجر معراج ہوں. میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک حملہ آور کو مارا ہے. تم کیا سمجھتے ہو میں کسی پرانی حویلی میں فوٹو شوٹ سے ڈر جاؤں گی؟ یہ میری آرٹ ہے، میری جدوجہد کی عکاسی ہے، یہ میری آزادی ہے. یہ ایسے ہی چلے گی. اور کس کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہو تم؟ پی اے کے کسی کانٹریکٹ میں یہ سب نہیں لکھا ہوتا. یہ آزادی نہیں، یہ لاپرواہی ہے، اور میرا کام آپ کو اس لاپرواہی سے بچانا ہے. میں جانتا ہوں آپ کتنی بہادر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو کسی بھی ایسے خطرے میں نہیں ڈال سکتا جہاں آپ کو دوبارہ اپنی جان بچانے کی جنگ لڑنی پڑے. اس جگہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، یہ محفوظ نہیں، اور پچھلے حادثے کے بعد یہ خطرناک فیصلہ ہوگا کہ ہم میڈیا اور ہجوم سے دور ایک غیر محفوظ جگہ پر جائیں. وہ سانس لینے کو رکا. دونوں جانب ایک عجیب سا شعلہ بھڑک رہا تھا. وہ جلانے کو تیار تھی اور وہ جلنے کو. تو تم کہہ رہے ہو کہ میں یہ کلیکشن لانچ ہی نہ کروں یا اپنی مرضی سے کوئی تخلیقی کام نہ کروں؟ تم مجھے روک رہے ہو؟ ابروج کہا کر تیز آواز میں سرخ چہرے سے پوچھا گیا. اسے لگ رہا تھا کسی بھی پل اس کے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ جائیں گے. میں آپ کو روک نہیں رہا میڈم. اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا. میں آپ کو محفوظ رکھ رہا ہوں. میں آپ کے لیے ایک بہترین متبادل جگہ تلاش کروں گا جو آپ کی تخلیقی ضروریات کو بھی پورا کرے اور آپ کی حفاظت کو بھی یقینی بنائے، لیکن یہ حویلی نہیں. فجر نے اس کی بات سنی. اس کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی تھی. وہ ولی کی حفاظت کی فکر کو سمجھتی تھی، لیکن اس کی اپنی تخلیقی آزادی اس کے لیے زیادہ اہم تھی. تم بھول رہے ہو کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا. میں کسی کے سائے میں نہیں جیتی، اور نہ ہی میری تخلیقی آزادی پر کوئی پابندی برداشت کرتی ہوں. یہ میرا منار ہے اور یہاں کے فیصلے میں کرتی ہوں. ملکہ نے حکم سنا دیا، اور یہ سنتے ہی وہ اپنے اور اس کے درمیان موجود ایک قدم کا فاصلہ طے کرتے مزید قریب آیا. جانتا ہوں میڈم، یہ آپ کا منار ہے، اور اس منار میں سب سے قیمتی چیز آپ خود ہیں، اور میرا کام ہے اس سب سے قیمتی چیز کی حفاظت کرنا. میں آپ کو اس خطرے میں نہیں ڈالوں گا، چاہے اس کا مطلب میری ملازمت کا خاتمہ ہی کیوں نہ ہو.
دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام بھی تھا اور اپنے اپنے اصولوں پر قائم رہنے کا عزم بھی۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جہاں فیشن، آرٹ، طاقت اور تحفظ کے درمیان ایک اندیکھی جنگ جاری تھی۔ فجر نے ایک لمبی سانس لی۔ اسے احساس تھا کہ ولی کا نقطہ نظر جذباتی نہیں بلکہ خالصتاً حفاظتی تھا، لیکن اس کے اندر کا فنکار اسے پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹ گئی، جبڑے بھینچے اب اپنے ڈیسک کے سامنے کھڑی کنپٹی سہلا رہی تھی۔ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ ولی اپنی جگہ جما رہا۔ جاؤ یہاں سے۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی۔ وہ مزید اس شخص کو برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ولی نے گہرا سانس لیا اور پھر بنا کچھ کہے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ وہ پلٹا اور ایک نظر فجر کو دیکھا۔ میں آپ کو روک سکتا ہوں، یہ میرے کانٹریکٹ میں واضح لکھا ہے کہ میں آپ کو ایسے فیصلے کرنے سے منع کروں جس سے آپ کی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں پڑے۔ آپ میرا کانٹریکٹ دیکھ سکتی ہیں، اس نے ٹھہر کر کہا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس لمحے فیشن اور لوکیشن کا معاملہ ثانوی ہو گیا۔ فجر کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، آخر یہ شخص کون تھا اور یہ اتنا سب کچھ کیسے جانتا تھا؟ اور اس سے بھی اہم بات، وہ کیوں اس کی حفاظت کے لیے اتنا فکر مند ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف جا رہا تھا؟ سوال بہت تھے اور جواب ندارد۔ وسیع و عریض ہال پر تاریکی کی دبیز چادر تنی تھی، جس کے آخری سرے پر دھندلکے میں ڈوبی ایک بڑی میز اور اس کے پیچھے ایک شاہانہ کرسی کا ہیولا سا نظر آ رہا تھا۔ چھت سے لٹکتا ایک لوتا برقی کمکمہ میز کے عین اوپر روشنی کا ایک دائرہ بناتا ہوا کرسی پر براجمان وجود کو منور کر رہا تھا۔ وہ ایک عورت تھی، سفید لباس میں ملبوس، جس کی آبشار کی طرح گرتے گھنے گھنگریالے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ کمکمے کی روشنی میں اس کا چہرہ کسی سنگ مرمر سے تراشے ہوئے مجسمے کی مانند دمک رہا تھا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، ایک ایسی خوبصورتی جس میں ایک عجیب سی وحشت، ایک پراسرار کشش پنہاں تھی۔ اس کے گھنگریالے بالوں کے پیچ و خم سے جھانکتی اس کی سراہی دار گردن، اور اس میں لرزاں ایک نہایت باریک، تقریباً نادیدہ زنجیر، قریب آنے پر ہی اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ اس زنجیر میں ایک ننھا سا لاکٹ آویزاں تھا، ایک سنہری چمکتا ہوا عنکبوت جو روشنی پڑنے پر خفیف سی جوت دیتا۔ اس کا سفید پلازو پینٹ، اونچی گردن والی بغیر آستین کی قمیص اور ان سب پر ایک نہایت شفاف باریک گاؤن اس کے شانوں سے ڈھلکتا ہوا زمین کو چھو رہا تھا، جیسے دھند کی ایک لہر ہو۔ وہ جو بھی تھی، ایک بھیانک حسن کی مالک تھی۔ میز کی دوسری جانب روشنی کے دائرے سے قدرے باہر ایک اور نسوانی ہیولا کھڑا تھا۔ جب برقی کمکمے کی روشنی لمحے بھر کو اس پر پڑی تو اس کا سراپا واضح ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں، سونیا سلطان تھی۔ وہ بھی بلا شبہ حسین تھی، مگر اس کے حسن میں وہ آتش، وہ جاذبیت، وہ لرزہ خیز دلکشی نہ تھی جو کرسی نشین عورت کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ کرسی پر بیٹھی عورت کی آواز کسی قدیم ملکہ کی مانند پرسکون مگر پرشکوہ ہال کی خاموشی میں گونجی۔ لہجے میں ایک ملکوتی بے نیازی تھی۔ جیسا آپ نے کہا تھا، فجر نے اس افغان کو ٹھکانے لگا کر اپنی جان بچا لی ہے اور اپنی دنیا میں لوٹ آئی ہے۔ سونیا کی آواز میں احترام کے ساتھ ایک خفیف سی پریشانی جھلک رہی تھی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ لڑکا ولی اورنگزیب اس کے ساتھ سائی کی طرح چپکا ہوا ہے۔ یہ سن کر ملکہ کے تراشیدہ لبوں پر ایک پراسرار تقریباً فتح مندانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ دیکھو تو سونیا، تم اپنا کوئی مہرہ منار میں نہ بٹھا سکی، جبکہ رئیس اورنگزیب وہاں تک جا پہنچا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا فسون تھا، جیسے کوئی منتر پھونک رہی ہو۔ نہ جانے کیا طلسم ہے منار میں، سونیا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو وہاں قدم رکھتا ہے وہیں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ کا کہکا گونجا، ایک ایسا کہکا جس کی گونج میں بھی ایک عجیب سی دلکشی تھی جو سننے والے کو مسحور کرتے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دراز قد اونچی ایڑیوں کے باعث مزید دراز ہو گیا تھا۔ اس کا گاؤن ہوا میں لہرایا، اس کے آخری سرے فرش پر رقص کرنے لگے۔ کرسی کے عقب میں دیوار ایک وسیع نوٹس بورڈ کا منظر پیش کر رہی تھی، جس پر بے ترتیب انداز میں انگنت چسپاں نوٹس، نئی پرانی دھندلی تصویریں، کچھ مبہم سے نقشے، ہندسوں کی بھرمار اور علامتیں بکھری ہوئی تھیں۔ پھر نگاہیں ایک واضح تکون پر مرکوز ہوئیں، جس کے ایک کونے پر فجر کی تصویر تھی، دوسرے پر رئیس کی اور تیسرے پر ولی کی۔ وہ اب کسی شکاری شیرنی کسی خاموش ادا سے نوٹس بورڈ کے سامنے کھڑی تھی۔ تکون کی ایک جانب قدرے الگ ارسل کا چہرہ بھی ایک تصویر کی صورت موجود تھا۔ اس کی مڑی ہوئی پلکیں اٹھیں اور نگاہیں اس نشان زدہ چہرے والے لڑکے پر ٹھہر گئیں۔ دلچسپ، بہت دلچسپ،
وہ سرگوشی کے انداز میں بولی، مگر اس کی آواز میں ایک فاتحانہ جھنکار تھی۔ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا ہونا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کو وہ رکی جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو، پھر اس کے لبوں پر وہی پر اسرار مسکراہٹ لوٹ آئی۔ مگر لگتا ہے اب منار میں ظاہر ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس کے آخری الفاظ ہال کی فضا میں ایک پیشن گوئی کی طرح معلق ہو گئے، اور بکی کمکمے کی روشنی میں اس کے سنہری عنکبوت کا لاکٹ ایک بار پھر پر اسرار انداز میں چمک اٹھا۔ ہر نیا دن اس کے لیے ایک نئی جنگ کا آغاز تھا۔ ہر صبح سورج کی کرنیں امید کی بجائے ایک نئے محاذ کی خبر لے کر آتیں، جہاں الفاظ کی تیر اس کے دل کو چھلنی کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ تبصروں میں اس کی محنت، اس کی خوابوں اور اس کی کہانی کو تار تار کیا جاتا، جیسے ہر کاری اس کی ادبی وجود کو مٹانے پر تلا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ ایک فنکار کے لیے تنقید ایک ناگزیر حقیقت ہے، مگر اس قدر شدید اور ذاتی حملے اس کے حوصلے کو پست کر رہے تھے۔ ہر منفی رائے ایک زخم بن کر اس کی تخلیقی سفر کو مزید مشکل بنا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہر روز قلم اٹھاتی اور اپنی جنگ لڑتی رہتی۔ اپنی 2 کامیاب کتابوں اور خواتین کے حقوق کے لیے اپنی توانا آواز کی وجہ سے ایک ابھرتی ہوئی لکھاری اب ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی جہاں وہ لکھنا چھوڑ دینا چاہتی تھی، لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ المناک تھی۔ فلک کی نئی کتاب پر جہاں بے شمار مثبت تبصرے آ رہے تھے، وہیں ایک شدت پسند مذہبی گروہ کی جانب سے اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ فلک مغربی نظریات کو فروغ دے کر معاشرتی اقدار کو پامال کر رہی ہے اور خواتین کو بے راہ روی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر فلک کے خلاف ایک منظم مہم چلائی گئی جس میں اسے دھمکیاں دی گئیں اور اس کے خلاف فتوے صادر کیے گئے۔ اسی دوران ایک دن فلک کو انسٹا پر ایک میسج موصول ہوا۔ دوسری طرف ایک لڑکی تھی جس کی آواز میں شدید خوف تھا۔ وہ روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ السلام علیکم فلک آپی، میں سحر بات کر رہی ہوں۔ اس کی سسکی آوازیں تھیں۔ آپ کی وہ کاری جس نے آپ کی کتاب پرفریب پڑھنے کے بعد جینے کا حوصلہ پایا تھا۔ میں نے سوچا اب میں بھی سر اٹھا کر جیوں گی، اپنی پہچان بناؤں گی، تعلیم حاصل کروں گی، لیکن بھرائی ہوئی آواز میں ایک اور ہچکی سنائی دی۔ آپ نے لکھا تھا کہ عورت کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے۔ میں نے وہی کیا۔ آپ کی کتاب نے مجھے ہمت دی تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں سے بات کی، ان سے کہا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں غلام نہیں ہوں، میں انسان ہوں، اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ تشدد۔ مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، اور اب مجھے گھر میں قید کر دیا گیا ہے۔ یہ 4 دیواری میری قبر بن گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری روح پنجرے میں بند ہو گئی ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ یہ 21ویں صدی ہے، عورتیں آزاد ہو چکی ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم اس مڈل کلاس معاشرے میں آج بھی ایسے مرد پائے جاتے ہیں جو اپنے ہی گھر کی عورتوں کو غلام سمجھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے عورت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی پہچان نہیں، وہ صرف ان کے حکم کی پابند ہے۔ میں چیخنا چاہتی ہوں، چلانا چاہتی ہوں، لیکن میری آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی ہے۔ مجھے ڈر ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا میری زندگی ایسی ہی ختم ہو جائے گی؟ کیا میرا خواب، آپ کی کتاب کا پیغام، سب یوں ہی مٹی میں مل جائے گا؟ آواز مزید مدھم ہو گئی، صرف سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ فلک کے ہاتھ کپ کپا اٹھے، اس کا پورا وجود سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم میں کیا کروں، بس آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی کتاب نے مجھے جو روشنی دکھائی تھی وہ بجھنے والی ہے۔ میں ٹوٹ گئی ہوں، بکھر گئی ہوں، مجھے بچا لیجئے، کوئی تو مجھے بچا لے۔ وائس میسج ختم ہو گیا، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ سناٹوں میں کھڑی رہ گئی۔ لڑکی کے رونے کی سسکیاں اب تک سنائی دے رہی تھیں۔ اسے یہ وائس میسج بری طرح جھنجھوڑ گیا کہ اس کی تحریر، جو وہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے لکھتی تھی، کسی کی زندگی کے لیے اتنا بڑا وبال بن گئی تھی۔ اسے یہ احساس ہوا کہ اس کے الفاظ سے حوصلہ ہی نہیں دیتے، بلکہ بعض اوقات معاشرتی حالات کی وجہ سے خواتین کی زندگیوں کو مزید خطرے میں بھی ڈال سکتے تھے۔ وہ وہیں نرم قالین پر بیٹھتی چلی گئی، اور اس وقت اسے اپنا آپ ایک ناکام لکھاری لگا جس کے الفاظ کسی کی اذیت کا سبب بن گئے تھے۔ سحر کی آواز، اس کے آنسو اور اس کے جسم پر لگے زخم فلک کی ذہن میں پیوست ہو گئے، اور پھر اس حادثے کا اس پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس نے سوچ لیا وہ مزید نہیں لکھے گی۔ اس کا تخلیقی ذہن مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ دوبارہ لکھے گی تو مزید کتنی لڑکیوں کو تشدد کا نشانہ بننا پڑے گا۔ اسے اپنے لکھے ہوئے ہر لفظ پر شک ہونے لگا، اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ اس کی تحریر اب کوئی مثبت تبدیلی نہیں لا سکتی، بلکہ صرف مزید مسائل پیدا کرے گی۔ وہ اب لکھنا چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ اس کا قلم اس کے ہاتھ میں بے جان ہو گیا تھا، اس کے الفاظ دم توڑ گئے۔
اس نے معاشرے میں ایک ایسا شعلہ بھڑکا دیا تھا جس کی لپیٹ میں آنے والی لڑکیوں کو اسے دیکھ کر مزید جرأت ملتی، مگر ان کے اپنے لوگ ہی ان کو نقصان پہنچائیں گے، کیا اپنے بھی تکلیف دے سکتے ہیں؟ وہ اکثر خود سے پوچھتی، مگر اس کا جواب وہ لڑکیاں جانتی تھی جنہوں نے اپنے نازک گالوں پر اپنے باپ بھائی سے چانٹے کھائے تھے، جن کی سماعت نے اپنے بارے میں ایسے القابات سنے کہ ان لڑکیوں کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیا گیا۔ یہ تو ایک سحر تھی جس کی کہانی سن کر اس نے لکھنے سے ہاتھ روک لیا تھا، مگر ایسی ہزاروں سحر پر رات زندہ ہونے کے باوجود اپنے ہی گھر میں دم توڑ جاتی تھی۔ انہیں بچانے کون آتا؟ شام کے سنہری سائے قدیم پر اسرار حویلی کے در و دیوار پر لمبے ہو رہے تھے۔ ڈوبتے سورج کی آخری کرنیں خستہ حال جھروکوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں اور گرد آلود راہداریوں میں ایک عجیب سا دلکش اور پراسرار سا ماحول پیدا کر رہی تھیں۔ حویلی جو صدیوں کی داستانیں اپنے سینے میں دبائے خاموش کھڑی تھی، آج ایک جدید فیشن شوٹ کی گواہ بن رہی تھی۔ سلطنت کلیکشن کا نام ہی اپنے اندر ایک خاص شکوہ و جلال رکھتا تھا اور ان کے ملبوسات اس نام کی بھرپور عکاسی کر رہے تھے۔ بھاری بھرکم شاہانہ ملبوسات میں ملبوس ماڈلز حویلی کے مختلف گوشوں میں پوز دے رہی تھیں۔ سنہری تاروں سے کڑے نقش و نگار، قیمتی پتھروں کی جوڑاؤ، دبیز مخمل اور شاہانہ ریشم کا استعمال ہر لباس کو طاقت، جلال اور بقا کی ایک لازوال داستان بنا رہا تھا۔ ماڈلز کے چہروں پر عزم و ہمت کے تاثرات، ان کے انداز میں ایک شاہانہ وقار تھا، جیسے وہ تاریخ کے اوراق سے نکل کر آئی ہوں۔ کیمروں کی فلیش لائٹس بار بار چمک رہی تھیں اور ڈائریکٹر کی ہدایات ہوا میں گونج رہی تھیں۔ فجر ایک ستون کے پاس کھڑی، بازو سینے پر باندھے، پوری توجہ سے شوٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور ایک خاص قسم کی ضد کا تاثر تھا، وہ ضد جس نے اسے ولی کے 1000 بار منع کرنے کے باوجود اس ویران اور پراسرار حویلی میں شوٹ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ پوری ٹیم اگرچہ اس جگہ کی ہیبت ناک سکوت اور جلد اندھیرا چھا جانے کے خوف سے کام میں تیزی دکھا رہی تھی، مگر ہر کوئی اس غیر معمولی منظر کشی سے متاثر بھی تھا۔ وہ جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے اس جگہ سے نکل جانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد سے فجر اور ولی کے درمیان ایک غیر معمولی سی سرد مہری چھائی ہوئی تھی، دونوں کے درمیان صرف کام کی حد تک گفتگو ہوتی تھی۔ ولی لائٹس ٹھیک ہے؟ فجر نے بغیر اس کی طرف دیکھے پوچھا۔ اپنے نام کی پکار پر اس کے اندر کچھ ہوا تھا، مگر وہ بھی انجان بنا رہا۔ جی میڈم، سب پرفیکٹ ہے۔ اس کی آواز میں پیشہ ورانہ لاتعلقی نمایاں تھی۔ نہ فجر نے اسے مزید کچھ کہا، نہ اس نے کوئی غیر ضروری بات کی۔ ابھی وہ لوگ کام میں مصروف ہی تھے کہ اچانک باہر سے کئی بڑی گاڑیوں کے ٹائروں کی چرچراہٹ اور انجنوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ دھول کا ایک چھوٹا سا طوفان اٹھا جب چمکتی ہوئی سیاہ گاڑیاں ایک کے بعد ایک حویلی کے صدر دروازے کے سامنے آ کر رکیں۔ ان گاڑیوں کی شان و شوکت اور ان سے اترنے والے لوگوں کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ سب سے پہلے مضبوط سیاہ وردیوں میں ملبوس تربیت یافتہ سیکیورٹی گارڈز تیزی سے نیچے اترے اور انہوں نے پوزیشنیں سنبھال لیں۔ پھر ایک گاڑی کا دروازہ کھلا اور مراد عالم اپنے پرشکوہ انداز میں باہر نکلا۔ اس کے پیچھے اس کی پوری ٹیم، رئیس گروپ کے اہم اراکین نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی فجر ٹھٹک گئی۔ اس کی خوبصورتی سے تراشے ہوئے ماتھے پر کئی شکنیں ایک ساتھ ابھر آئیں۔ آنکھوں میں ناگواری اور الجھن کا ملا جلا تاثر تھا، جیسے کسی ناپسندیدہ حقیقت کا سامنا ہو گیا ہو۔ اس کی ساری توجہ اب شوٹ سے ہٹ کر ان نئے آنے والوں پر مرکوز ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ولی کے تناؤ زدہ چہرے پر ایک باز سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیاری گہرا سانس لیا، جیسے سینے پر دھرا کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ رئیس گروپ کی آمد، خصوصاً ان کی مضبوط سیکیورٹی ٹیم کی موجودگی، ان کے لیے کسی غیبی مدد سے کم نہ تھی۔ اب اسے کم از کم ٹیم کی حفاظت کی فکر نہیں تھی اور یہ اہتمام اس نے ہی کیا تھا۔ کچھ دن پہلے جب فوٹو شوٹ کے لیے یہی حویلی فائنل ہوئی تھی، اس دن اس نے مراد عالم کو فون کیا تھا۔ ہاں چھوٹے بولو۔ دوسری جانب اس کی آواز ابھری اور پھر ولی نے اسے چند ہدایات کیں اور مدد مانگی۔ وہ پہلے منع کرتا رہا، لیکن پھر اسے رئیس کے لیے یہ کرنا ہی تھا اور آج وہ یہاں موجود تھا۔ حویلی کی سنہری شام میں اب ایک نئی کشمکش اور طاقت کا کھیل شروع ہونے کو تھا۔ مراد عالم اپنی ٹیم کے ہمراہ گاڑیوں سے اترنے کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سیدھا فجر کی جانب بڑھا۔ اس کے قدموں میں وہی پر اعتماد آہٹ تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ فجر، جو اس اچانک آمد پر پہلے ہی ناگواری کا شکار تھی، اسے اپنی جانب آتے دیکھ کر مزید چوکنا ہو گئی۔ اس نے سیاہ لمبی گھیردار اسکرٹ پہنی ہوئی تھی جو چلنے پر ہلکورے لیتی تھی، جس کے ساتھ تانبے کے رنگ کا ایک خوبصورت بلاؤز تھا جو شام کی سنہری روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال صفائی سے اونچی پونی ٹیل میں بندھے تھے جو اس کی گردن کی سراہی اور چہرے کی خوبصورت نقوش کو نمایاں کر رہے تھے۔ بھاگ دوڑ کے پیش نظر اس نے پاؤں میں آرام دہ لوفرز پہن رکھے تھے، مگر اس سادہ حلیے میں بھی اس کی دبلی پتلی قامت اور خود اعتمادی اسے منفرد بنا رہی تھی۔ اس لمبی کھلی اسکرٹ میں وہ واقعی دمک رہی تھی۔
مراد اس کے قریب آ کر رکا۔ ایک خاص منی خیز مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ مکڑی کیسی ہو؟ اس کی آواز میں شرارت اور چھیڑنے کا انداز واضح تھا۔ فجر نے ناگواری سے اسے دیکھا، ماتھے پر بل اور گہرے ہو گئے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مسٹر گوبلن؟ اس کا لہجہ سرد اور سپاٹ تھا۔ دراصل ہم بھی یہاں اپنے نئے زیورات کی کلیکشن کے فوٹو شوٹ کے لیے آئے ہیں۔ اس نے پیچھے اپنی ٹیم کی طرف اشارہ کیا جو اب گاڑیوں سے بڑے بڑے باکس اور سامان نکال کر حویلی کے اندر لے جا رہی تھیں۔ ان بکسوں پر رئیس جیولرز کا لوگو نمایاں تھا۔ فجر نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ اس کی نگاہیں مراد کے آدمیوں پر تھیں جو تیزی سے اپنا سامان وسیع و عریض صحن کے ایک حصے کی طرف منتقل کر رہے تھے۔ کمال ہے، آپ کو پورے شہر میں یہی پر اسرار ویران حویلی ملی تھی شوٹ کے لیے؟ اس کی آواز میں طنز نمایاں تھا۔ اس کی بات سن کر مراد خباثت سے مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ نہیں، جگہ تو بہت ہیں، پر مجھے وہیں شوٹ کرنا تھا جہاں مکڑی اپنا جال بن رہی ہو۔ سوچا تھوڑا بہت مقابلہ ہو جائے تو ماحول دلچسپ رہے گا۔ مقابلہ؟ فجر نے حیرت سے کہا۔ آپ اسے مقابلہ کہتے ہیں؟ دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کو؟ ٹانگ اڑانا نہیں، اسے کہتے ہیں صحت مند مقابلہ۔ مراد نے ایک قدم اور قریب کیا۔ ویسے تمہاری سلطنت تو کافی پھیلی ہوئی ہے، تھوڑی سی جگہ ہمارے معمولی سے زیورات کو بھی دے دو، آخر چمک دمک تو ایک ہی جیسی ہے۔ میرے کلیکشن کا تھیم طاقت اور بقا ہے، محض چمک دمک نہیں، فجر نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اور جہاں تک جگہ کی بات ہے، یہ ویلی اتنی چھوٹی بھی نہیں کہ 2 ٹیمیں سما نہ سکیں، بس اپنی حدود کا خیال رکھیے گا۔ وہ وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی مگر مراد کے الفاظ نے اسے روک لیا۔ حدود؟ مکڑی سے بہتر حدود کون جان سکتا ہے؟ مراد نے کہکا لگایا مگر اس کی ہنسی میں خلوص کم اور چیلنج زیادہ تھا۔ اس کے کہکا لگانے پر فجر نے گھور کر اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے مت مارنا کیونکہ میرے قتل پر تمہیں رہائی نہیں ملے گی، اس نے ہاتھ اٹھا کر کس قدر ڈرامائی انداز میں کہا۔ جبکہ فجر نے خاموش رہنا ضروری سمجھا، وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اسی اثناء میں حویلی کے بڑے کھلے صحن کے کونے میں جو غالباً کبھی شاہی نشست کہہ رہی ہوگی، مراد کی ٹیم نے قیمتی جیولری کی شوٹ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مخملی کپڑوں پر ہیروں، زمردوں اور یاقوت سے مزین ہار، جھمکے، کنگن اور دیگر نفیس زیورات احتیاط سے نکال کر ڈسپلے کیے جا رہے تھے۔ روشنیوں کا انتظام کیا جا رہا تھا اور کیمرے سیٹ ہو رہے تھے۔ ان زیورات کی چمک دمک حویلی کی قدامت اور فجر کے سلطنت کلیکشن کے بھاری بھرکم ملبوسات سے یکسر مختلف ایک نئی پرتعش فضا پیدا کر رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک قدیمی ستون سے ٹیک لگائے ولی یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ملے جلے تاثرات تھے۔ مراد عالم کی موجودگی اسے ایک طرح کا تحفظ تو فراہم کر رہی تھی مگر ان دونوں کی دیرینہ چپکلش کی وجہ سے وہ فضا میں ایک نئی کشیدگی بھی محسوس کر رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ شام ابھی اور بھی بہت سے رنگ دکھائے گی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ سورج مغرب کی دہلیز پار کر چکا تھا اور حویلی کی قدیم دیواریں اب آسمان پر پھیلتی شفق کی سرخی اور گہری ہوتی رات کی نیلگوں سایوں میں ڈوب رہی تھیں۔ دونوں ٹیموں کے کیمروں کی آخری فلیش لائٹس چمکیں اور پیک اپ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل محنت، تخلیقی توانائی کے اتار چڑھاؤ اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خاموش دوڑ کے بعد سلطنت کلیکشن اور رئیس جیولرز کے قیمتی زیورات کا شوٹ اختتام کو پہنچا تھا۔ ماڈلز تھکاوٹ سے چور اپنے شاہانہ ملبوسات اور زیورات اتارنے کی جلدی میں تھیں، جبکہ تکنیکی عملہ تیزی سے لائٹس، کیمرے اور دیگر ساز و سامان سمیٹ رہا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی اور سکون تھا جو شدید مصروفیت کے بعد طاری ہوتا ہے۔ فجر نے اپنی ٹیم کو جلد از جلد سارا سامان گاڑیوں میں لوڈ کرنے کی ہدایت کی۔ اس کا ارادہ تھا جتنی جلدی ہو سکے اس پر اسرار حویلی اور مراد عالم کی مزید مہمان نوازی سے بچ کر نکلا جائے۔ وہ بھی اپنی ٹیم کو ہدایات دے ہی رہی تھی کہ حویلی کے بیرونی دروازے پر ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ یہ ایک بڑی وین تھی اور اس کے کھلتے ہی گرم گرم کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے صحن میں پھیل گئی۔ چند لمحوں میں مراد عالم کے آدمیوں نے حویلی کے وسیع و عریض صحن کے مرکز میں، جہاں کبھی شاید محفلیں سجتی ہوں گی، ایک بڑا سا دسترخوان بچھا دیا۔ تندوری روٹیاں، گرما گرم بریانی کی دیگیں، قورمہ، کباب اور سلاد سے سجے تھال تیزی سے دسترخوان پر چنے جانے لگے۔ کئی گھنٹوں کی بھاگ دوڑ اور ذہنی خواری کے بعد دونوں ٹیموں کے اراکین بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے۔ کھانے کی خوشبو نے ان کی بھوک کو مزید چمکا دیا تھا۔ فجر نے اپنی ٹیم کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر تھکاوٹ اور بھوک کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دل ہی دل میں انہیں یہاں سے لے جانا چاہتی تھی مگر اخلاقیات کا تقاضا کچھ اور تھا۔ چلو جلدی کرو گائز، ہمیں نکلنا ہے، اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ اس کا ارادہ ڈنر باہر کرنے کا تھا۔ ارے مکڑی صاحبہ، اتنی جلدی کیا ہے؟ مراد عالم نے اپنے مخصوص پرتکلف مگر شرارتی انداز میں اس کے پاس کہا۔
جب اتنی محنت سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر ہی لیا ہے تو کیوں نہ کھانا بھی ایک ساتھ کھا لیا جائے، یہ نہ ہو کہ تمہاری ٹیم بھوک سے راستے میں ہی کہیں سلطنت گنوا بیٹھے۔ فجر نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہم اپنا انتظام خود کر سکتے ہیں، شکریہ۔ مجھے یقین ہے تم کر سکتی ہو، مراد نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر جب گرما گرم کھانا موجود ہے اور وہ بھی اتنی محنت کے بعد تو انکار کرنا زیادتی ہوگی۔ میری ٹیم بھی تمہاری ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر کے خوش ہوئی، بلکہ برداشت تو کیا ہی ہے۔ فجر کشمکش میں تھی، اس کی ٹیم واقعی بھوکی تھی اور مراد کے اصرار میں ایک ایسی بات تھی کہ انکار کرنا بد تہذیبی لگتا۔ بالآخر اس نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اس نے قدرے بے دلی سے کہا، صرف آدھا گھنٹہ۔ سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ جلد ہی دونوں ٹیمیں اپنے مالکان کی نوک جھونک سے بے نیاز دسترخوان کے گرد جمع ہو گئیں۔ دن بھر کی مسابقت اور تناؤ کے بعد کھانے کی میز پر ایک غیر رسمی سا ماحول بن گیا۔ مراد نے بریانی کی پلیٹ فجر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو آغاز کرو، سنا ہے سلطنتیں قائم کرنے کے لیے بہت توانائی درکار ہوتی ہے، اور کچھ سلطنتیں دوسروں کے علاقے میں بلا وجہ گھس کر اپنی توانائی ضائع کرتی ہیں۔ اس نے چمچ اٹھاتے جواب دیا، بلا وجہ نہیں مکڑی، مراد نے لقمہ دیتے ہوئے کہا، اسے کہتے ہیں مارکیٹ میں اپنی موجودگی کا احساس دلانا۔ ویسے تمہارے وہ بھاری بھرکم شاہی جوڑے دیکھ کر تو میرے نازک سے زیورات بھی شرما گئے۔ کیا ارادہ ہے اگلا شوٹ کسی میدان جنگ میں کرنے کا؟ اس نے کس قدر تجسس سے پوچھا۔ کم از کم میرے کلیکشن میں ایک کہانی ہے، ایک مقصد ہے، فجر نے جواب دیا، صرف چمک دمک نہیں جو آنکھوں کو خیرہ کر دے اور بس۔ اور ہاں، میدان جنگ کا آئیڈیا برا نہیں، وہاں بھی سروائیول ہی اہم ہوتا ہے، جو کہ میں کر لوں گی۔ مراد ہنسا، لگتا ہے آج مکڑی واقعی جال بننے کے موڈ میں ہے، چلو اسی بات پر ایک اور کباب۔ اس ساری گفتگو کے دوران ولی کہیں دکھائی نہیں دیا۔ فجر نے گردن موڑ کر اسے ڈھونڈا اور تب وہ اسے صحن کی ایک جانب نسبتاً پرسکون گوشے میں مغرب کی نماز پڑھتے دکھائی دیا۔ جائے نماز بچھی ہوئی تھی اور وہ تشہد کی حالت میں تھا، اس کے چہرے پر پانی کے ہلکے ہلکے قطرے تھے اور وہ اس قدر مگن نظر آ رہا تھا کہ فجر کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ ولی کی توجہ، اس کا ہناماک، ہر چیز سے بے خبر ہو کر اپنے رب کے حضور جھکنا فجر کو بس مبہوت کر گیا۔ وہ پلک جھپکنا بھول گئی، بس اسے دیکھے گئی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو چکی تھی، جیسے کائنات ساکت ہو گئی ہو، زمان و مکان کے سارے بندھن ٹوٹ گئے ہوں۔ دسترخوان کا سارا شور، ساری چہل پہل دور کہیں جا سوئی تھی۔ اب بس چاروں جانب گہرا پرسکون خاموشی کا راج تھا۔ دل کی دھڑکن بھی جیسے مدھم پڑ گئی تھی اور روح کو ایک ایسی راحت ملی تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس لمحے حویلی کی پرانی دیواریں، صحن کے درخت اور آسمان کے رنگ سب اس سکون کے گواہ بن گئے تھے۔ وہ اسے دیکھی گئی، یہاں تک کہ وہ دعا مانگ کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر شوز ایک جانب کرتے ان کی جانب بڑھا۔ اب وہ صحن میں ننگے پاؤں چلتا ہوا ان کی جانب آ رہا تھا اور فجر کے تصور میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مسجد کا منظر، تیز بارش، مسجد کا صحن بارش کے شفاف پانی سے بھرا ہوا تھا، اور اس منظر میں کلمہ شہادت کے اور اعجاب و قبول کے بعد وہ بیگ کندھے پر لٹکائے، کیمرہ ہاتھ میں تھامے، شفاف پانی میں قدم دھرتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میم فجر، آپ کھا نہیں رہی ہیں؟ اچانک ایک لڑکی کی آواز نے اس کا سکتہ توڑا۔ وہ چونک کر حال میں لوٹی۔ وہ واپس آ چکا تھا اور اب دسترخوان کے دوسرے کونے پر اسے فاصلہ رکھ کر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ اس ماحول میں مکمل طور پر اجنبی لگ رہا تھا۔ فجر نے کئی بار اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ اس کی غیر معمولی خاموشی فجر کو کھٹک رہی تھی۔ کیا وہ اب بھی اس جگہ شوٹ کرنے کے فیصلے پر ناراض تھا، یا مراد کی موجودگی اسے ناگوار گزر رہی تھی، یا پھر کوئی اور ہی بات تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی، اور وہ اس کی ناراضی کو لے کر پریشان کیوں ہو رہی تھی؟ حویلی کے صحن میں مصنوعی روشنیوں کے بیچ دو فیشن گروپس کی ٹیمیں ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے، جبکہ ان کے مالک اپنے لفظی جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ فجر نے ایک اور نگاہ ولی پر ڈالی۔ اس کی خاموشی اب بھی ایک سوالیہ نشان تھی۔ یہ کھانا، یہ جگہ، یہ لوگ، سب مل کر ایک عجیب، ناقابل فراموش منظر تشکیل دے رہے تھے۔ حویلی میں ہونے والے فوٹو شوٹ اور پرتکلف کھانے کے بعد دونوں کمپنیوں کی ٹیمیں اپنے اپنے راستے پر گامزن ہو چکی تھیں۔ منار کی ٹیم اپنے سامان کو رکھنے کے لیے منار کی جانب روانہ ہو چکی تھی، جبکہ فجر ولی کے ساتھ گاڑی میں خاموش بیٹھی تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جو ان دونوں کے درمیان ایک انکہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ ولی سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا، اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں۔ جب اس نے فجر کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، میڈم آپ کو آفس جانا ہے یا گھر چھوڑ دوں؟ اس کی آواز پر فجر کسی گہرے خیال سے چونک کر باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن ابھری، پھر وہ ٹھہر کر بولی، اگر تم فری ہو تو مجھے کچھ کام ہے، پہلے وہ کرنا ہے۔
فجر کے بتانے پر ولی نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فجر کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، مگر اس کی خاموشی اور چہرے پر چھائی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی ایک بڑے مال کے سامنے آ کر رک گئی۔ فجر نے اپنے چہرے پر ماسک لگایا اور گاڑی سے باہر نکلی۔ ولی بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ اس کے قدم خود بخود فجر کے پیچھے اٹھ رہے تھے۔ مال کے اندر داخل ہونے کے بعد فجر نے ایک ٹرالی گھسیٹی اور اپنے بیگ سے ایک مڑی ہوئی چٹ نکالی جس پر سودا سلف کا سامان لکھا ہوا تھا۔ وہ چٹ پر لکھی ہر چیز کو غور سے دیکھتی، پھر نہایت احتیاط سے ٹرالی میں ڈالتی جاتی۔ یہ کوئی عام خریداری نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے کافی سارا سامان خریدا جس میں آٹا، چاول، دالیں، چینی، تیل اور دیگر بنیادی اشیاء خورد نوش شامل تھیں۔ ہر چیز کو اس نے الگ الگ تھیلوں میں ڈلوایا اور پھر سارا سامان 4 مختلف جگہوں پر الگ الگ کیا گیا۔ ولی اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ فجر کے چہرے پر کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ بس ایک مشین کی طرح اپنا کام کر رہی تھی۔ جب سارا سامان گاڑی میں رکھا گیا تو فجر نے اسے ایک پتہ بتایا۔ ولی نے پتہ دیکھا اور چونک گیا۔ یہ اس کے پرانے گھر کا پتہ تھا۔ وہ جو پہلے اسے سامان لیتے ہوئے دیکھ رہا تھا اب کچھ سمجھنے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک ہجوم امڑ آیا تھا، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ فجر کی حالت دیکھ کر وہ کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی پرانے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہو چکی تھی۔ محلے کی فضا میں ایک عجیب سی پرانی بو رچی ہوئی تھی جو ماضی کی یادوں کو تازہ کر رہی تھی۔ فجر گاڑی میں ہی بیٹھی رہی، باہر نہیں نکلی۔ اس نے ولی کو کچھ کیش تھمایا اور پھر وہ سامان پیسوں سمیت 4 مختلف گھروں میں دیا گیا۔ ولی نے خود یہ سارا کام کیا۔ وہ ہر گھر کے دروازے پر جاتا اور دروازہ کھٹکھٹا کر سامان اور پیسے دے کر واپس آ جاتا۔ اس کام میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ جب ولی واپس آیا تو فجر سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر ایک گہری تھکن چھائی ہوئی تھی۔ ولی نے گاڑی سٹارٹ کی مگر اس کے ذہن میں اٹھے سوالات اسے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، ان گھروں میں سامان دینے کی خاص وجہ؟ اس کے نشان زدہ چہرے پر الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ فجر نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظریں دور خلا میں تھیں۔ اس کی آواز اذیت بھری تھی، جیسے وہ ماضی کے کسی گہرے کنویں سے بول رہی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے باپ کے کفن دفن کا انتظام کیا تھا، جنہوں نے ان کے مرنے کے بعد چند دن ہمارے گھر کھانا بھجوایا تھا۔ اس کی آواز میں اذیت تھی مگر چہرہ اسپاٹ تھا۔ اسے آج بھی وہ دن نہیں بھولا تھا۔ وہ آج بھی اسی اذیت میں تھی۔ اسے یاد تھا اس نے اپنے 2 ماہ کی سیلری اور جمع پونجی ارسل کے مہنگے گفٹس دینے میں لوٹا دی تھی، اور جب باپ مرا تو اس کے پاس کفن کے پیسے بھی نہیں تھے۔ یقیناً اماں کے پاس ہوں گے مگر وہ صدمے میں تھیں، خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھیں۔ محلے کے ان گھروں نے اس وقت عزت سے انہیں دفنا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ کتنی بے بس ہیں۔ یہ احسان اس کے دل پر ایک بوجھ بن کر رہ گیا تھا۔ جب اس نے اپنا کام شروع کیا تھا وہ ہر مہینے کبھی کیش بھجواتی تو کبھی سودا سلف۔ شاید ان گھروں میں سے کچھ مرد اس دنیا سے جا چکے ہوں۔ وہ اپنا قرض اتارنے کی کوشش کر رہی تھی جو پچھلے 2.5 سال سے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ گاڑی میں بھیانک خاموشی چھا گئی۔ ولی ہونٹ بھینچے بیٹھا رہا۔ وہ اس درد کو محسوس کر سکتا تھا جو فجر کی آواز میں تھا، جبکہ فجر کا وجود سلگ رہا تھا۔ کون کہتا ہے لڑکیاں ہیل کر جاتی ہیں؟ لڑکیاں کبھی ہیل نہیں کرتی۔ وہ اپنے زخموں کو چھپا لیتی ہیں، کبھی میک اپ کی تہ میں تو کبھی ہنسی کے پیچھے۔ وہ ارسل کے دیے گئے دھوکے سے آگے بڑھائی تھی مگر وہ اس اذیت سے کبھی نہیں نکل پائی جو اس نے سہی تھی۔ باپ کے کفن کے پیسے نہ ہونا، وہ بے بسی، وہ شرمندگی جو اسے آسانی سے بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ زخم آج بھی تازہ تھا، خون رستا ہوا، اسے ہر سانس کے ساتھ یاد دلاتا کہ زندگی نے اسے کیا دکھ دیے تھے۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے مناظر بھی اس کے اندر کی طوفانی کیفیت کو کم نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی مگر وہ اسے ضبط کر گئی۔ ولی کے سامنے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گھر ڈراپ کیا اور پھر گاڑی وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ فجر شکستہ قدموں سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ شہر کے قلب میں واقع رئیس اورنگ زیب کا رئیس ایمپائر صرف ایک شاپنگ مال نہیں تھا بلکہ یہ رئیس گروپ کی شان و شوکت اور رئیس اورنگ زیب کے دبدبے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہ اس کا وہ خواب جس کی تکمیل کے لیے اس نے کئی سال انتھک محنت کی تھی اور جو 6 مہینے پہلے ہی مکمل ہوا تھا۔ اس کی وسیع و عریض عمارت جدید فن تعمیر کا شاہکار آسمان کو چھوتی ہوئی شیشوں کی دیواروں سے رات چاندنی اندر سموئی ہوئی تھی۔ ہر قدم پر سنگ مرمر کی چمکتی ہوئی فرش، چھت سے لٹکتے کرسٹل کے جھومر اور دیواروں پر آویزاں نادر و نایاب فن پارے، یہ سب اس جگہ کی بے مثال عیش و عشرت کا اعلان کر رہے تھے۔ آج رئیس ایمپائر کا ماحول معمول سے ہٹ کر تھا۔ عام دنوں میں جہاں خریداروں اور گھومنے پھرنے والوں کا ایک جمع غفیر ہوتا تھا، آج وہ ہال وے مکمل طور پر خالی تھے۔
صرف چند لمحوں کے لیے رئیس کے حکم پر یہ پورا مال عام لوگوں سے خالی کروا دیا گیا تھا تاکہ ایک خاص دورہ ممکن ہو سکے۔ اس وقت رئیس خود اپنی کڑی سیکیورٹی کے ہمراہ دنیا کے چند مشہور ترین بین الاقوامی برانڈز کے نمائندوں کو مال کا دورہ کروا رہے تھے۔ اس کی چال میں ایک خاص وقار تھا، ہر قدم پر اعتماد اور مضبوط۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو اس بات کا اشارہ دے رہی تھی کہ وہ ایک بڑے معاہدے کے دہانے پر تھا۔ وہ ایک نفیس 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، قیمتی گھڑی کی چمک اور بیش قیمتی انگوٹھی کی چمک اس کی شخصیت کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ اس کی گہری بااثر آواز مال کے خالی ہال ویز میں گونج رہی تھی جب وہ بین الاقوامی نمائندوں کو مال کی خصوصیات، اس کے ڈیزائن اور اس کے مارکیٹ کی صلاحیت کے بارے میں بریف کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ چلنے والے نمائندے، جو خود بھی عالمی فیشن اور تجارت کی دنیا کی اہم شخصیات تھے، حیرت اور متاثر کن نظروں سے مال کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ رئیس اورنگ زیب کی اس عظیم الشان کاوش کو سراہ رہے تھے۔ مال کے اندر صرف وہ دکانیں کھلی تھیں جو پاکستان کے معروف برانڈز کے آؤٹ لیٹس تھے۔ ان دکانوں کے اندر سے ہلکی روشنی اور خوشبو باہر آ رہی تھی جو ایک عجیب سی کشش پیدا کر رہی تھی۔ رئیس اورنگ زیب نے ان برانڈز کی کامیابی اور پاکستان میں ان کی مقبولیت کے بارے میں بھی بتایا، جس سے نمائندوں کو پاکستانی مارکیٹ کی صلاحیت کا اندازہ ہوا۔ وہ ہر سیکشن سے گزرتے، کبھی کسی خالی جگہ پر رک کر مستقبل کے منصوبوں پر بات کرتے، کبھی کسی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی کامیابی کی داستان سناتے۔ رئیس اورنگ زیب کا دبدبا صرف اس کی شخصیت میں ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ہر اشارے، ہر لفظ اور ہر حرکت میں جھلک رہا تھا۔ ان کی سیکیورٹی ٹیم عروضہ سمیت جو بلیک سوٹ میں ملبوس تھی، ایک کہانی دیوار کی طرح ان سب کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھی۔ اس کی موجودگی ہی ماحول میں ایک خاص قسم کا رعب پیدا کر رہی تھی۔ یہ دورہ صرف ایک بزنس میٹنگ نہیں تھی بلکہ یہ رئیس اورنگ زیب کی طاقت، اس کی بصیرت اور اس کے خوابوں کا ایک عملی مظاہرہ تھا جسے وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اس کا مقصد واضح تھا، ان مشہور بین الاقوامی برانڈز کو پاکستان میں اپنے مال میں اپنے قدم جمانے کی دعوت دینا، اور اس کی ساکھ اور اس کے کام کی بدولت ہی ان بڑے برانڈز نے اپنے نمائندے اس دورے کے لیے بھیجے تھے۔ مال کا ہر گوشہ، ہر لائٹ، ہر شیشے کا پینل رئیس اورنگ زیب کی کامیابی کی کہانی سنا رہا تھا۔ اوکے جی، تو سنائے کہانی۔ یہ شیشے اور یہ لائٹ، یہی تو کہانی سناتے ہیں۔ میں کون ہوتی ہوں کہانی سنانے والی؟ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ کہانی اچھے سے جا رہی ہے، سب صحیح جا رہا ہے۔ ایک چیز نئی آئی ہے، وہ ہے کہ سونیا سلطان کی کوئی آپا آ گئی ہے جو کہ کہانی جو کہ ان کے اوپر بات کر رہی ہے۔ ولی کو اتنی امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں؟ حالانکہ وہ پی اے ہے اور تکون میں انہوں نے اس کو شامل کر دیا، تو مطلب کوئی ہے جس کو سب کچھ سب کے بارے میں پتہ ہے۔ تو اس کو پتہ ہوگا ولی کون ہے اصل میں، ہے نا؟ تو کوئی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اور ان کی اماؤں کی، ان کے اباؤں کی اور ان کی جو بھی بڑے تھے، ان کی جو کہانی تھی، تو وہ کب سٹارٹ ہوگی، میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اور کیا ہوا ہے آج؟ ہاں بس اچھا رہا ہے، اچھا فوٹو شوٹ ہو گیا ہے، اچھی کہانی چل رہی ہے۔ بس آگے اب بڑھتے ہیں تب پتہ چلے گا اور کیا کیا ہوگا، ہے نا؟ اوکے جی، ایک اور بات مجھے آپ سے کرنی تھی جو میں بہت عرصے سے نہیں کر پائی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ اتنی قسطیں سن رہے ہیں، یہ 38 کے 39 ایپیسوڈ ہے، اتنی سن لی اور آپ نے مزید اتنی اور ہی سننی ہے، پھر بھی سبسکرائب نہ کریں، مطلب کتنی بری بات ہے یار۔ سبسکرائب کر دیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی نیا ناول آئے گا، نئی ایپیسوڈ آئے گی، تو وہ آپ کی ہوم فیڈ میں خود ہی آ جائے گی، آپ کو اس کو سرچ نہیں کرنا پڑے گا، اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کا فائدہ ہے، میرا کیا، کرو نہ کرو، ہے نا؟ آپ کا اپنا فائدہ ہے اور 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کر لیں سبسکرائب، میں بار بار نہیں کہوں گی۔ اگر آپ نے پہلے کا کیا ہوا ہے، ویری گڈ، آپ بہت سمارٹ ہیں، اور اگر آپ ابھی کرنے والے ہیں تو آپ تو سمارٹسٹ ہیں۔ اللہ حافظ۔